یہ کوثر کی گلیاں وہ گلیاں جہاں ہر روحی نور الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں بھی کوئی اپنا چمن ہوتا۔ تمنا ہے کہ سارے جہاں میں ہم حکمراں ہوتے، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا، مقدر سے رسائی گر دیار قدس میں ہو جاتی، وہیں مرتا وہیں جیتا وہیں گورو کفن ہوتا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں دو شہروں کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اور ان دونوں شہروں کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ میں نے مختصر عرض کیا تھا حج کے بیان میں، مکہ مکرمہ، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو بہت افضل قرار دیا اور مکہ کو آباد کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں تو ان دونوں حرمین کی زیارت کرتے ہیں، حرم مکہ کی بھی اور حرم مدینہ کی بھی۔ مدینہ چونکہ دار الہجرت ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے مدینہ کے لیے، اہل مدینہ کے لیے، آپ نے شہر مدینہ کے لیے بھی اور مدینہ کی باشندوں کے لیے بھی رحمت اور برکت کی دعا فرمائی۔ اور ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قلبی تعلق ہے، قلبی لگاؤ ہے، اس لیے دنیا کے تمام علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کا دل اور قلب مدینے کی طرف رہتا ہے۔ مدینہ بڑی عظمتوں والا شہر ہے، اس کی سب سے بڑی عظمت کی نشانی یہ ہے، سب سے بڑی عظمت کی علامت یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہستی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے قیام پذیر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ وہ مقام ہے جہاں میرا گھر ہے، اور
جہاں میں رہتا ہوں میرا شہر مدینہ ہے، مدینہ کے جو باشندے ہیں وہ میرے پڑوسی ہیں، اللہ تعالی سے آپ نے دعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ جو اس روایت کے راوی ہیں، ان کے بیٹوں نے پوچھا اپنے ابا جان سے کہ ابا جی یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کو خوف دلانا یہ تو اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے، اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، تو اب آپ کو خوف دلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باشندوں کو خوف دلانا، یعنی مدینے والوں کو خوف جو دلائے گا اور مدینے والوں کو جو ڈرانے کی کوشش کرے گا، مدینہ کے باشندوں کے ساتھ جو جنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پر ہے اور تمام انسانوں کی لعنت اس پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مدینے پاک کے لیے ایسی دعا میرے دل میں مدینے کی محبت داخل فرما دیجئے، اور وہ ایسی محبت داخل جیسے مکہ کی محبت ہے، بلکہ مکے کی محبت سے دوگنی محبت، اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت بلال کو ایسا بخار آیا جو بخار مدینے والوں کو آیا کرتا تھا، وہ ایسا بخار وبائی بخار تھا کہ اس بخار کی وجہ سے وہ لوگ جن کو بخار آتا تھا وہ کمزور ہو جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں اس وقت ملیریا ہے اور ٹائیفائڈ ہے اور ڈینگو ہے کہ جس کو یہ بخار چڑھ جاتا ہے وہ بخار اس کو توڑ دیتا ہے، پھر وہ بہت دنوں کے بعد افاقہ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرات تشریف لائے، سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت بلال آئے، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا بخار آیا ہے کہ اس بخار نے ہمیں کمزور کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلا کو اس سے دور فرما دیا۔ یہ فرمایا کہ مدینے کے لوگ جب کوئی پھل توڑتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے اور حضور علیہ السلام اس پھل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ اس پھل میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس پھل کے اندر برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ اور ہمارے شہر میں یعنی مدینہ میں برکت عطا فرما، اور وبارک لنا فی سائنا، اور اس کے جو ناپ ہیں سا ہیں اور جو مد ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و رسولک، اے اللہ آپ کے پیغمبر
حضرت ابراہیم خلیل آپ کے دوست ہیں اور آپ کے بندے ہیں اور آپ کے نبی ہیں اور آپ کے رسول ہیں، اور انی عبدک و رسولک، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی اور تیرا رسول ہوں۔ اے اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اس حرم مکہ کے لیے دعا مانگی ہے، میں اپنے اس مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے زیادہ دوگنی اس مدینے کو، مدینے میں برکتیں عطا فرما، مدینے میں رحمتیں عطا فرما، اور مدینے کو مکے سے دوگنا نواز دے۔ یہ حضور علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ تمام ایمان والوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری آرزوؤں کا، ہماری تمناؤں کا اور ہماری حسرتوں کا مرکز مدینہ ہے۔ وہ مدینہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حرم شریف کی زیارت کرتا ہے، طواف مکہ کرتا ہے، اور وقوف عرفہ حج سے فارغ ہو کر کے حاجی کی جو نیت ہوتی ہے، حاجی کی جو تمنا ہوتی ہے، حاجی کی جو آرزو ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ چلو ہم مدینہ دیکھ آئیں۔ مدینہ وہ بستی ہے، وہ بستی مدینہ منورہ کی جس کے لیے حاجی روز دعا کرتا ہے، اور ہم اور آپ بھی، بلکہ ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا، ہر ایک مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اے کاش ایک بار ہم بھی اپنی ان آنکھوں سے مدینہ پاک دیکھ لیتے۔ حرم شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حرم نبوی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونق بخشی ہے، وہ حرم نبوی بھی دیکھ لیتے۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ ہے جس کی زیارت کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یعنی روضہ رسول کی زیارت کرنے والا، حضور علیہ السلام کے مواضع شریف پر جانے والا، جب وہ وہاں جاتا ہے اور جا کر سلام پیش کرتا ہے تو حضور علیہ السلام اس سلام کو خود سنتے ہیں۔ کتنے مبارک بات اور کتنے مبارک اور کتنے افضل ترین لوگ ہیں کہ جن کو آج کے اس 14ویں صدی میں بھی یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے روضے پہ جا کر اور سلام پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کو ہم سلام کر رہے ہیں، ہمارا سلام قبول کر لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روضے رسول پر جا کر سلام عرض کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر کے اس روضے پاک کے پاس جا کے سلام پیش کرتا ہے تو حضور بنفس نفیس اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے مدینے پاک سے محبت کرنا اور مدینے کو دل میں بسانا، مدینے کی خاک کو آنکھ کا سرما بنانا، یہ ہر ایمان والے کی حسرت ہے اور ہر ایمان والے کی آرزو ہے، ہر ایمان والے کی تمنا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے مدینہ وہ بستی ہے کہ مکہ مکرمہ میں علماء نے نقطہ بیان کیا کہ مکہ میں اگر کسی کو تکلیف ہو اور اس تکلیف پر صبر کرے تو تھوڑی سی تکلیف کے بدلے میں 80,000 سالوں کے عبادت کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور مدینے میں کسی کو تکلیف ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ جو مدینے کی تکالیف پر صبر کرتا ہے اور مدینے کی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے میں قیامت کے میدان میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ جو مکے میں جاتا ہے، مکہ جانے
جانے والا انسان جو مکہ چلا گیا اس کے لیے دوزخ حرام ہو جاتا ہے، لیکن جو مدینہ چلا گیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اس لیے کہ مدینہ جنت کی زمین ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں، میرے گھر اور میرے ممبر کے قریب میں بیچ میں وہ جگہ ہے جسے جنت کے باغوں میں سے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے، اور جو کوئی انسان وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے گویا وہ جنت میں نماز ادا کر رہا ہے، اور جو مدینہ چلا گیا وہ جنتی ہو گیا، وہ جنت میں جیتے جی داخل ہو گیا۔ اس لیے مدینے کی عظمتوں کو، مدینے کی بڑائی کو، مدینے کی حرمت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہے حسرت شمع ایمان دل میں جلی ہوتی، قسم اللہ کی میری عاقبت کتنی بھلی ہوتی، ہماری لاش ہوتی اور مدینے کی گلی ہوتی، ہماری لاش ہوتی اور مدینے کی گلی ہوتی، کفن پہ میرے طیبہ کی مٹی ملی ہوتی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام امت مسلمہ کو مدینہ پاک کی زیارت کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ وما علینا الا